بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، صحاوت کی فضیلت کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا۔ اب بخل کی مذمت کے بارے میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ ب، بخل کی مذمت۔ مفہوم: بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ دھن مطلب شوق میں لگا رہے، دولت جمع کرنے کے شوق میں لگا رہے۔ ایک انسان، اس کے پاس دولت ہو، استطاعت ہو اس کی، اور وہ پھر بھی اپنی جائز ضروریات پر خرچ نہ کرے بلکہ سسک کر زندگی گزارے، تو ایسے انسان کو بخیل کہتے ہیں۔ اور ایسا انسان جب اپنے اوپر خرچ نہ کرتا ہو تو بچے ظاہری بات ہے وہ پھر کسی اور کی کیا مدد کرے گا، بلکہ ایسے انسان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے اور وہ ہے مال و دولت کو جمع کرنا۔ آگے ہے بخل کی مذمت۔ بخل بہت بری اور ناپسندیدہ صفت ہے۔ صفت مطلب عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخل سے بچنے کی انتہائی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے، ہر وقت اس کو گننے اور دولت کا لالچ کرنے والے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ برائی کی ہے ان کے بارے میں، ان کو ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ بچے، ایسا انسان جو صرف مال کو جمع کرتا رہتا ہو اور اس کو خرچ نہ کرتا ہو، ایسے انسان کو نہ تو لوگ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو بخل کرنا پسند ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بری عادت سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، بار بار کہا ہے اس بری عادت سے بچنے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں اور فرمایا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ترجمہ: دولت جمع کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ مال جمع کرنے والے لوگ نادان ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، اس لیے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس تمام عمر رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس سوچ کے ساتھ وہ اس دنیا میں بھی کنجوسی کر کر کے اپنی زندگی عذاب بنا دیتا ہے، اور یہ لوگ اپنی موت کو بھی بلا بیٹھتے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے اپنے اعمال کے علاوہ اور کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، اور اس دنیا میں بھی مطلب آخرت میں بھی اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آتا، یہاں تک کہ ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 51 پر ہے۔ بخل کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بخل کا نقصان بخیل ہی کو پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ۔ ترجمہ: جو کوئی بخل کرتا ہے بے شک اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بخل کرنے والے لوگ اپنے علاوہ اور کسی کا نقصان نہیں کرتے، کیونکہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے تو بخیل کی جان جاتی ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں مالدار ہو کر بھی غریبوں والی زندگی گزارتا ہے، اور چونکہ آخرت میں بھی ہر بندہ خود ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اس لیے اب اس نے بخل کیا ہوگا، کنجوسی کی ہوگی تو اس کی سزا پائے گا، اور بخیل نہ تو اس دنیا میں کامیاب اور نہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ آگے ہے اسی طرح ارشاد ربانی ہے
جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا بخل کرتے ہیں اور اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے بلکہ ان کے لیے برا ہے، وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ بچے، چونکہ بخل کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس کے اس مال سے آگ کا ہار بنا دیا جائے گا اور پھر وہ آگ کا ہار اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور وہی مال جو اس بخیل نے اس دنیا میں جمع کی ہوگی اسی سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا دے گا۔ بچے، آپ لوگوں نے یہ تو پڑھا کہ بخل کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ آگے ہے خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات مناسب طریقے سے پوری کرے، غریب رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر اپنا مال خرچ کرے، اپنی دولت سے ان محروم لوگوں کا حق ادا کرے جو اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے قابل نہیں۔ یہ لوگ شرم کے مارے دوسروں سے سوال بھی نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ بچے، بالکل سمپل اور واضح بات ہے کہ اگر بندے کی استطاعت ہو، اللہ نے اس پر رحم کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر خرچ کرے اور گھر والوں پر خرچ کرے، لیکن جائز ضروریات پر خرچ کرے اپنے اور گھر والوں کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں، غریبوں، رشتہ داروں یا کوئی اور یتیم ہو، مسکین ہو یا کوئی مسافر ہو، کوئی علم کی طلب میں نکلا ہو، اس پر بھی اپنے مال میں سے خرچ کرے، اور بندے کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھے، تلاش کرے ایسی ضرورت مندوں اور محتاجوں کو جو ہوتے تو ضرورت مند ہو لیکن اپنی شرم اور عزت کی وجہ سے کسی سے نہ مانگتے ہو، تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرے۔ آگے ہے ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بخل جیسی ناپسندیدہ صفات سے اجتناب کرے مطلب خود کو روکے اسے، اور میانہ روی جو کہ بہترین طرز زندگی ہے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کرے۔ بچے، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بخل سے بچنے کے ساتھ ساتھ فضول خرچی سے بھی بچیں، کیونکہ جس طرح بخل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی طرح فضول خرچی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کے احکامات پر دل و جان سے عمل کر کے ان کی پسندیدہ بندے بن جائے، آمین۔ بچے، اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ کا یہ سبق ختم ہوتا ہے، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور سورہ قارعہ کے الفاظ مانی، تراجم اور سوالات جوابات اس کی ریٹن پریکٹس بھی کریں۔